بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے 8م کلاس ہم مطالعہ قرآن حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، اور حصہ پنجم مطالعہ قرآن کے اندر سب سے پہلے سورہ انعام کا ذکر ہے۔ سورہ انعام الحمدللہ ہم 2 حصوں پر جو مشتمل تھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ اعراف شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ اعراف صفحہ نمبر 39 سے شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کے بھی 2 حصے ہیں، اور 2 حصوں پر مشتمل یہ سورت پہلا حصے کے بعد اصحاب سبت کا قصہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا شروع ہوگا، اس سورت اعراف کا۔ بہرحال آج ہم سورہ اعراف کا کچھ نہ کچھ تعارف اور اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ اعراف یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی اس کے اندر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ بہت زیادہ تفصیلی انداز میں اس صورت میں آیا ہے۔ اعراف کا معنی بلندیوں جو ہے کہ اعراف بلندیوں کے معنی میں ہے، اور اصطلاحی طور پر اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں واقع ہے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں جو وادی ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصہ کے لیے اس وادی میں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ چونکہ اعمال ان کے اچھے اور برے برابر ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ان کو اس وادی میں رکھا جائے گا، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ یہاں ان کو رکھا جائے گا اس وادی میں، اس کے بعد پھر ان کو جنت میں بالآخر داخل کر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، سورت کے حوالے سے شروع سورت میں ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یہ الگ الگ حروف جو اکثر سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے معنی جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ راز ہیں قرآن پاک کی سورتوں کے شروع میں بعض جو ہے یہ حروف مقطعات ذکر ہیں، تو یہ قرآن پاک کے اندر راز ہیں۔ اب ان کے کیا معنی ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں کہ اس کے مضامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے منوائیں گے۔ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو قرآن کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں، آپ اس کو لوگوں سے کیسے منوائیں گے، اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، یہ اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا فرض لوگوں کو صرف خبردار کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے۔ آپ نے صرف لوگوں کو جا کے بتانا ہے بس۔ ماننے یا نہ ماننے کی جو ہے وہ ان کو منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آگے شیطان کے متعلق ہے کہ اس نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان کے متعلق جو ہے وہ کہ اس نے سجدہ نہ کیا۔ اور اس جو ہے سورہ اعراف کے اندر جو ہم نے پہلے صفحہ نمبر 39 کے اوپر جو اس کی آیات ہیں 1 سے لے کر 10 تک، یہ پہلے رکوع کے اندر ہیں، اور اس کے بعد 11 سے لے کر 27 تک اس کی جو آیتیں ہیں وہ مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول میں آدم علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکی ہیں، اور ہم اس کی بقیہ جو ہے آیات 28 سے لے کر 58 تک وہ اسی حصہ میں ہم پڑھیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کا حصہ اول ہم الحمدللہ شروع کر چکے ہیں، اس کا تعارف بھی ہو چکا ہے۔ مزید اگلی بات آگے کیا جو ہے اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔